مدبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا هنا وكلما غفر عن ذكره الغافلون تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق الصادقين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العزيز الكريم وبلغنا حبيبه النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار عالم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جن کا معطر سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کو فخر و شرف عطا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت سے وابستہ کیا. اور ناظرین، میں آج اس مسجد کی انتظامیہ اور امام صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے چند باتیں کہنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان سب کی درجات بلند فرمائے اور مقبولیت عام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا اور اس امت کو انبیاء علیہ السلام کے وارثین عطا کیے. جو اس امت سے پہلے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انبیاء گزرے ہیں انہیں اوقات کا مرتبہ ملتا ہے، اور ان کے بعد جب ختمی مرتبہ خاتم الرسول حضور خطیب مدنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت ختم ہو گئی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہوگا. اللہ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا. جو پہلے سے نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے، وہ بھی میری امت میں آئیں گے اور میری شریعت کو فالو کریں گے. لیکن کسی کو اللہ نبوت میرے بعد دے ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اوتار امت کے لیے، جو دنیا میں لوگوں کے لیے جو کام کرتے تھے اس کا بدل کسی کو رکھنا تھا تو اللہ نے اس امت کے اولیاء کو ابدال کا درجہ دیا. وہ اس امت کے تمام انتظامات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جاؤ، جان لو، بے خبری میں مت رہو، سیکھو، علم حاصل کرو. تم جانو، دین کا علم حاصل کرو. دین کا علم کیا ہے؟ ان اولیاء اللہ، بے شک میرے ولی، میرے دوست، میرے قریب جو ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. تو ولی کہتے ہیں کس کو؟ اولیاء ہے ولی کی جمع، ولی سنگولر ہے، اولیاء پلورل ہے. تو ولی کہتے ہیں دوست کو، قریب کو، جو مددگار ہو اس کو ولی کہتے ہیں. جو چیزوں کی انتظام کرے، کسی کی کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کو پہنچے، کوئی بے روزگار ہو اس کی روزی کا انتظام کرے، اس کو ولی کہتے ہیں. اور اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی فعیل کے وزن پر ہے، تو اس کا کام کا انتظام اللہ کرتا ہے. تو اللہ جس کے کاموں کا انتظام کرتا ہے وہ ولی ہے. تو اللہ ولی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا، جان لو، خبردار ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ میرے اولیاء کی صفت تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم اس کا علم حاصل کرو. ہر کسی کو تم ولی مت جانو. ہر کوئی جو بھیس میں آ جاتا ہے وہ صحیح معنوں میں ولی نہیں ہے.
جھبا پہن لیا، ابا پہن لیا، اقال ڈال لیا اور 5 انگوٹھیاں پہن لیا، تو ولی نہیں ہے وہ۔ میرے اولیاء کے بارے میں جانو، میں بتاؤں گا، کیونکہ میرے اولیاء کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے جو کہ کتب تفاسیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولیائی تحت ردائی لا یعلمہم غیری، میرے اولیاء، میرے قریب، میرے دوست، میرے امت کے مددگار، میرے دین کے مددگار میری چادر کے نیچے ہیں، میری عظمت کی چادر کے نیچے ہیں، ان کو میرا غیب نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا انہیں لوگ نہیں جانتے۔ جان لو، میں بتاتا ہوں میرے اولیاء کیا ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ آخرت میں عذاب کا خوف ہے، مستقبل میں انہیں کوئی عذاب کا خوف نہیں ہے، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں دنیا کی کوئی پسندیدہ چیز ان کے ہاتھ سے چلے جائے تو۔ خوف کب ہوتا ہے، جب فیوچر میں کچھ ہو جائے گا، کورونا وائرس آ جائے گا، ماسک پہن لو، ایسا کرو ویسا کرو، ڈر، یہ ہے خوف۔ اب کوئی نعمت ہاتھ سے نکل گئی، بیپار میں تنگی ہو گئی، بیپار میں نقصان ہو گیا، غمزدہ ہو گئے، لیکن اللہ کے اولیاء پر یہ سب نہیں ہوتا، کیوں؟ انہیں معلوم ہے جو آئے گا تو اللہ کی طرف سے آئے گا، جو جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے جا رہا ہے، تو جو ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی ملتا ہے، جو جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی جاتا ہے، تو وہ خوف بھی نہیں کرتے، نہ غمزدہ ہوتے ہیں، اور نہ انہیں آخرت کا خوف ہوتا ہے، نہ دنیا میں غمزدہ ہوتے ہیں دنیا کی چیزوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے کام ہی نہیں کرتے، اللہ انہیں محفوظ بنا کر رکھتا ہے، انہیں حفاظت کرتا ہے ان کاموں سے جس کی وجہ سے آخرت میں عذاب کا شکار ہونا پڑے۔ نماز نہیں پڑھتے لوگ، موت کے قریب ڈر رہے گا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، عمر ضائع کر دی، ہم غیبت کرتے رہے، چغلخوری کرتے رہے، لوگوں سے حسد کرتے رہے، ہم عجب میں مبتلا رہے، ہم خود پسندی میں مبتلا رہے، میں اچھا، میں بڑا ہوں، تکبر میں رہے، ساری زندگی ہم نے ایسے ہی ضائع کر دی۔ کبھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کی لیکن اس سے استفادہ نہیں کیا، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا، اس سے جو ہے جو منافع لینا تھا نہیں کیا، لیکن دنیا دار سے ہم بدتر ہو گئے۔ دنیا دار ایک سیاست دان کے پاس خود حاصل کرتا ہے، کیوں حاصل کرتا ہے؟ اس سے کوئی منفعت حاصل کرے، اس سے کوئی فائدہ لے، اس سے جو ہے یوز کرے، یوز کر کے ہم جو ہے اس مقام پر پہنچ جائیں جو آج وہ سیاست دان جس مقام پر ہے، آئندہ ہم اس مقام پر پہنچنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، وہ جیسا کرتا ہے وہ ویسا کرتا ہے، کپڑے بھی وائٹ پہن لیے، وائٹ جھبا، لینن کا شرٹ پہن لیے، اندر سے جو ایک فوٹو نظر آتی ہے، سب کچھ کرتے ہیں، جیسا سیاست دان کرتا ہے ویسا کرتے ہیں، لیکن آج ہم جو اہل طریقت کہلاتے ہیں ہم ان سے جو ہے بدتر ہو گئے۔ ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، پیران اعظام کی صحبت میں رہتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے صفت ہم میں نہیں آئی، ہم میں صفت نہیں آئی، تو وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ رات میں اٹھ کر راتوں میں نماز پڑھتے ہیں لوگوں سے چھپ کر، ہم نہیں کرتے، وہ جو ہے اللہ کی یاد کے لیے چھینٹے کاٹتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم وہ سب دور کی باتیں، ہم فرض عمل نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کا ڈر لگا رہے گا، آخرت میں ہمیں کیا ہوگا ایک فکر لگے رہے گی کہ ہمارا انجام کہیں برا نہ ہو، ہم جو ہے جہنم کا شکار نہ ہو جائیں، ڈر لگا رہے گا، اور پیچھے جو ہے غم زدہ رہیں گے، جو ہم نے عمر کو بیکار کر دیا اس کا غم ہمیں لگا رہے گا۔ لیکن اولیاء کرام کو یہ نہیں لگا رہتا، نہ آخرت کا خوف ہے، جہنم کے عذاب کا خوف ہے، نہ دنیا کے جانے کا انہیں غم ہے، وہ غم کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ انہوں نے جو زندگی آخرت میں آنے والی ہے اس کے بارے میں یقین ہے ان کو کہ ان کو جنت میں جانا ہے، انہیں جہنم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب پورے صراط پر سے گزرنا ہوگا تو برف سے زیادہ تیزی سے وہ گزر جائیں گے، انہیں جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے، جب وہ پورے صراط پر جانے لگیں گے، جب جہنم کی شعلے بھڑکنے لگیں گے، جب وہ گزریں گے تو جہنم پکار اٹھے گی، جز یا مومن فإن نورك أطفأ لهبی، جز
اے ایمان والے، اے کامل مومن، اے اللہ کے ولی، تو جلدی سے گزر جا، تیرا نور جو ہے میری آنکھوں کو، میری شعلوں کو جو ہے دبا رہی ہے، بجھا رہی ہے، تو جلد سے جلد گزر جا۔ تو ان کا منہ یہ علامت دکھا رہا ہوگا، اس میں انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے زندگی میں اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرمانبرداری کی، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان پر عمل کرنا تھا، انہوں نے بعینی ہی جو ہے انہوں نے ادا کیا۔ انہوں نے نمازوں کی پابندی کی، لوگوں کو امر بالمعروف کیا، نہیں عن المنکر کہا، یعنی جنہیں نیکی کا حکم دینا تھا انہیں نیکی کا حکم دیا، جنہیں برائی سے روکنا تھا انہیں برائی سے روکا، انہیں جہنم کی کوئی پرواہ نہیں، اور انہیں نہ اپنی زندگی پر غمزدہ ہوتے کہ کاش میں عمل کر لیتا۔ انہوں نے عمل کیا، جس طرح وہ پیر کامل سے، شیخ طریقت سے، ولی کامل سے، مومن کامل سے جو استفادہ حاصل کرنا تھا، جو استفادہ کرنا تھا، جو فائدہ حاصل کرنا تھا، جو منفعت جلب کرنا تھا، انہوں نے کر لیا۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب اتنا بیان کرتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں۔ اللہ پھر فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایسے ہی اللہ کے ولی نہیں بنتے۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی، نمازوں کی پابندی، فرض نمازوں کی پابندی۔ حدیث قدسی میں ہے، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ مجھ سے فرض عبادتوں سے قریب ہوتا ہے، پھر وہ نفل عبادتوں سے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اولیاء کرام صرف فرض پر اکتفا نہیں کرتے، ہم غوث پاک کی کرامت بیان کرتے ہیں، حضرت دین بادشاہ علیہ رحمہ کی کرامت بیان کرتے ہیں، پھر موری شاہ علیہ رحمہ کی کرامت بیان کرتے ہیں، پھر عبد الکریم شاہ علیہ رحمہ کی کرامت بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف جو ہے ایسے نہیں بن کے اللہ کے ولی بن گئے، کرامتیں ظاہر نہیں ہونے لگے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ حدیث میں فرماتا ہے میرے بندوں کو کرامت کب ظاہر ہوتی ہے؟ لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه واذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به۔ بندہ مجھ سے نوافل سے قریب ہوتا جاتا ہے، صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، صرف حج نہیں، ہر وہ کام جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے قریب ہونا ہے، اپنے محبت سے پیش آنا ہے، بھائی چارگی سے پیش آنا ہے، مسلمانوں کے درمیان رشتہ داری قائم کرنی ہے، رشتہ داری نہیں توڑنا ہے، کوئی رشتہ توڑے تو رشتہ جوڑنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پر رحم کرنا ہے، ہر وہ کام جو کرنے کا حکم ہے اور نفلی کام ہے اسے کرتے کرتے جو ہے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ ولی کہلاتا ہے۔ ولی کہتے ہیں کسے ہیں؟ جو قریب ہیں، جو اللہ کے قریب اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کے صفات اس میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے نکال کر جو ہے کسی اور اسکول کو لگائیں تو میگنیٹ کا پاور اس میں بھی آ جاتا ہے۔ تو بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ کے صفات اس میں آ جاتے ہیں، وہ بے خوف ہو جاتا ہے، بے غم ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے کیا کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب قرب نوافل میں ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، دور سے پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، سنتا ہے، کیونکہ اللہ نے وہ تجلی اس کو عطا کی ہے۔ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَكُنْتُ لِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ كُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اولیاء کرام اتنی عبادت ریاضت کے بعد، اتنا ایکسرسائز جو اللہ کی دین میں کرتے ہیں، اس کے بعد یہ مقام پر پہنچتے ہیں۔ ہم یہ سوچ لیے اللہ نے ان کو ایسے ہی دے دیا، ایسے ہی نہیں دیتا اللہ، پہلے وہ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام عطا کرتا ہے اور لوگوں کو چن لیتا ہے جو ان کے کرامات کے لیے، ان کی ولایت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے چن لیتا ہے۔ ناظرین،
یہ چھٹی کا مہینہ ہے، وقت بہت تنگ ہے، میں چند باتیں عرض کروں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ جو جن کا نام حسن ہے، ان کا نام حسن ہے، آپ کا لقب معین الدین ہے، آپ کو سلطان الہند بھی کہتے ہیں، آپ کو عطائے رسول بھی کہتے ہیں، یہ سب آپ کے القابات ہیں۔ آپ کی عمر 15 سال کی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور آپ کو ورثے میں ایک باغ، ایک جنگل ملا جس میں آپ پودوں کی جو دیکھ بھالی کرتے تھے، پانی ڈالنا وغیرہ، اس کو جیسی دیکھ بھالی کرتے تھے، اور ان کو ایک چکی ملی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے باغ میں، اپنے جو پارک ہے، اپنا جو باغیچہ ہے، اس میں پانی ڈال رہے تھے پودوں کو، تو اس زمانے کے مشہور مجذوب اللہ کے ولی حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ اس باغ میں داخل ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ جیسے ہی انہیں دیکھا تو آپ کی طرف دوڑ پڑے، آپ کی طرف بھاگنے لگے، اور بھاگ کر جو ہے آپ کو ایک مقام پر بٹھایا، اور آپ کو جو ہے ان کے سامنے ایک انگور کا گوشہ رکھا اور ٹھنڈا پانی رکھا۔ یہ اولیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیں بھی جب علماء کرام کو دیکھیں، جب ائمہ اعظام کو دیکھیں، مسجد کے امام کو دیکھیں اور پیران طریقت کو دیکھیں، تو ان کے ادب کے لیے ان کی طرف دوڑنا چاہیے، انہیں ایک اچھے مقام پر بٹھانا چاہیے، ان کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہیے۔ جب ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ نے اتنا ادب دیکھا، اور حضرت خواجہ غریب نواز کیا کہ صرف رکھ کر اٹھ کر چلے گئے نہیں، سامنے بیٹھ گئے، با ادب دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، ادب سے بیٹھے رہے، تو آپ بہت خوش ہوئے۔ خوش ہو کر آپ نے کیا کیا، اپنی گولی میں سے، اپنی جو اس زمانے میں ایک تھیلی ادا کرتے تھے مجذوب اولیاء کرام، جھولی میں سے ایک سوکھی روٹی نکالی، سوکھی روٹی نکال کر آپ نے منہ میں ڈالا، اور ڈال کر ہم کے منہ سے نکال کر خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی منہ میں ڈالنا تھا کہ جیسے وہ اندر اترا، دل کی کیفیت بدل گئی، دل کی حالت بدل گئی، دل جو ہے دنیا سے بیزار ہو گیا، اور اللہ کی یاد میں تڑپنے لگا۔ اور حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ وہاں سے چلے گئے۔ خواجہ غریب نواز نے کیا کیا، اس باغ کو بیچ دیا، اس باغ کو بیچ کر جو پیسہ ملا اسے غریبوں میں، مساکین میں اسے بانٹ دیا، اور اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے بندے سے قریب ہوتے ہیں تو اللہ مل جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کے قریب ہو گئے، ان کا ادب بجانا ہے، ان کا ادب کرنے لگے، تو ان کی زندگی بدل گئی اور اللہ مل گیا۔ وہ کیسا حضرت، وہ کیسا مل جاتا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین لوگ آئے، جب حضور اپنی محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم چل رہی ہے، درس چل رہی ہے، محفل چل رہی ہے، تین لوگ آئے، دیکھا کہ جگہ نہیں ہے، مسجد بھری پڑی ہے۔ ایک آدمی کیا کیے، ایک صحابی آگے بڑے، لوگوں کو جو ہے بلاتے ہوئے آئے، حضور کے سامنے آ کے قریب آ کر بیٹھ گئے، لوگوں کو ہٹا کر سامنے آ کر، سامنے جگہ دکھی جو کہ چھٹی ہوئی تھی، وہ جگہ بھرنے کے لیے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک صحابی دیکھے کہ جگہ نہیں ہے، تو لوگوں کے پیچھے مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک آدمی دیکھا جگہ نہیں ہے، پلٹ کے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے رہے، نصیحت کرتے رہے، درس دیتے رہے۔ جب محفل ختم ہو گئی تو حضور نے کہا کیا میں تین لوگ ابھی آخر میں آئے ہوں، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَأَبَىٰ إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ، پہلا شخص جو اللہ کی بارگاہ میں آیا، اللہ نے اسے پناہ دی، اللہ نے اس کو پناہ دی۔ آیا کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہونا تھا کہ اللہ کا قرب مل گیا ان کو۔ اسی طرح غریب نواز کا قرب حاصل ہو، حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کا قرب حاصل ہوا تو اللہ مل گیا۔ اسی طرح جب پیران طریقت ان سے بیعت کر کے آتے ہیں، ہم ان کا قرب حاصل کرتے ہیں تو اللہ مل جاتا ہے۔ حدیث دلیل ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اما الآخر واما الثانی فاستحیا اللہ منہ، دوسرا شخص اللہ کا لحاظ کیا،
اس نے لحاظ کیا، اللہ نے اس کا لحاظ کیا، اس کے اللہ نے لحاظ کیا، اسے درگزر کر دیا، کیوں لیٹ آئے بول کر. وَأَمَّا الثَّالِثُ جو تیسرا تھا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، یہ تیسرا جو ہے منہ پھیر کر چلا گیا، اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ اس سے پھر گیا. تو جب مومن بندہ کامل اللہ والے کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں اس حدیث سے دلیل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام کی قربت حاصل کریں. اللہ والے جو ہیں مسجدوں کی امام ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو پیران طریقت ہیں، مجلس میں بیٹھے تو بڑی دشمنوں کی عبادت کرتے ہو کر جو ہے ان کے قریب نماز کے پیروں پہ سر رکھ دیا، رکھ کر کہا کہ ہم اس لیے آپ کی پوجا کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں قیامت میں آپ ہمیں نہ جلائے، اس لیے ہم پوجا کرتے ہیں. تو غریب نواز نے فرمایا علیہ رحمہ کہ جب تک تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے اور شرک کفر کو نہیں چھوڑو گے میں آگ نہیں جلائے گی. جب تم یہ کام کرو گے یعنی اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہیں آگ نہیں جلائے گی، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو آگ تمہیں جلائے گی. تو جیسے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ آگ میں ہاتھ ڈالیں اور اگر آپ کے ہاتھ کو آگ نہ جلائے تو میں جو ہے ایمان قبول کر لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، ایمان لے کر آئیں گے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو گے تو آگ نہیں جلائے گی، تو آپ آگ میں ہاتھ ڈالیے، تو اگر آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم جو ہے ایمان لائیں گے. غریب نواز نے فرمایا میں کیوں ڈالوں، میرے جوتے کو آگ نہیں جلائے گی، تم اس جوتے کو آگ میں ڈالو. جیسے ہی آگ میں ڈالا غریب نواز نے کہا اے آگ میرے جوتے کو مت جلانا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. جیسا ہی یہ دیکھنا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ناظرین یہ غریب نواز کے جوتوں کا فیض ہے. یہ وہ کیسا حضرت ہمیں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ جب اللہ والے کا ہاتھ لگتا ہے تو کافر پہ سے عذاب ہٹ جاتا ہے. جب تو ہم تو ایمان والے ہیں، اگر ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، اولیاء کاملین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے تو ہمیں کیوں جلائے گی. یہ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم پورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام جسم اطہر پر جو ہے ہاتھ پھیرا سوائے پیروں کے اور فرمایا ان احون عذاب النار ابو طالب ينتقل بنالین یغلا به دماغه. کہ جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا. انہیں جو چپل پہنائے جائیں گے آگ کے چپل جس سے ان کا دماغ کھولے گا، سارے جسم پر انہیں کچھ نہیں ہوگا، آگ نہیں لگے گی، صرف جو ہے پیروں میں، کیونکہ حضور نے وہاں پر ہاتھ مس نہیں کیا، ہاتھ نہیں چھوا. تو اسی طرح جب بندے سے جو اللہ والے سے جس چیز کو قرب ہے، نالین کو قرب ہے، تو وہ نالین کو آگ نہیں جلاتی. ہم ان سے جو ہے بیعت کریں گے، ہم ان سے جو ہے صحیح نسبت ایمان کے ساتھ لائیں گے تو ہمیں کیسے آگ جلائے گی. تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی زندگی کو اپنا طرز عمل بنائیں. صرف ہم یہ نہیں کہ ہم ان کی کرامت بتائیں، ان کے جو ہے کرامات، ان کے مقامات بتائیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں انہوں نے کیسی عبادت کی ہے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، انہوں نے اللہ کی عبادتیں کیسے کی ہیں، حضور کی شریعت پر کیسا عمل کیا ہے، تب جا کر یہ مقام ملا ہے. انہیں ایسا نہیں کہ کرامتیں دے دی گئی. اس کرامتوں کے مقام سب چھوٹے مقامات ہیں، وہ سب کرامات چھوٹے مقامات ہیں. ہم جو ہے چھوٹے مقام لے کر جو ہے بہت بولتے ہیں. اور سما کیا فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ. غوث اعظم عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کرامت بڑی چیز نہیں ہے، استقامت بڑی چیز ہے. استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج فرض ہو گیا تو حج کا ادا کرنا، جو کام اللہ نے کے رسول نے منع کیا ہے اس سے روکنا، یہ جو ہے استقامت ہے.
اس پر عمل کرنے کو کہا ہے، اس کو کرنا استقامت ہے۔ جب استقامت ہوگی تو جو ہے استقامت جو ہے کرامت سے بڑھ کر ہے۔ آپ سب جو ہے اولیاء اللہ کے کرامات بھی بیان کریں، اس سے زیادہ ان کی استقامت کو بیان کریں۔ ان کی خطب پر گئے حضرت محی الدین بادشاہ علیہ رحمہ، کیوں بن گئے؟ انہوں نے ویسی عبادت کی ہے، ویسے اللہ کی ریاضت کی ہے، انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کیسے؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کو تھاما، مضبوطی سے تھاما اور اس پر عمل کیا، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی، تو انہوں نے وہ مقام حاصل کیا۔ اس کے بعد سب کرامت بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے۔ کرامت ان کے درجوں میں چھوٹی چیز ہے۔ کرامت جو ہے، کرامت کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں الکرامت و فیض الرجال، جس طرح عورتوں کو گندگی ماہانہ جب انباری آتی ہے اس کو جس طرح وہ چھپاتی ہے، اسی طرح اولیاء کرام جو ہے اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، لیکن ظاہر ہو جاتی ہے کرامتیں۔ تو یہ ہمیں بیان کرنا اتنی بات نہیں ہے، ہمیں کہاں بیان کرنا ہے؟ ان کی جو ہے نمازوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، ان کی جو ہے جو اللہ کی محبت تھی، اللہ کی محبت میں انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، وہ بیان کرنا ہے۔ تب جو ہے ہم ان کے عمل، ان کی سیرت پر عمل ہوگی تو لوگ کہیں گے تم تو یہ کہتے ہو کہ کرامت سے، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ تم جو ہے اتنے بڑے ولی کے یہ ہو، ہم تو چھوٹے ہیں، ہم نے کرامت ہی تو بیان کی، بولتے چھوٹ جائیں گے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، انہوں نے پابندی صوم و صلاۃ کیا، تو کوئی جو ہے کہے گا کہ تم تو نہیں کرتے۔ تو ہم جب احساس ہوگا ہمیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں، کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھائے، تو ہم بھی جو ہے نمازوں کی پابندی کریں گے۔ کرامت تو بولے وہ بڑے لوگوں کی کرامت ہے تو ہم تو نہیں دکھا سکتے، نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ لوگ پوچھیں گے اس لیے ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ ان کی نمازوں کا ذکر کریں، روزوں کا ذکر کریں، ان کی عبادات کا ذکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے جو ہے فضل و کرم سے، ان کی عطا سے ہمیں قرب خاص عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالی اپنے محبوبین کاملین کی سب میں شامل فرمائے، ان کے محبوبین کاملین کے نالین جہاں پر رہتے وہاں پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔